تھا بائبل کون کون لایا؟ بھائی نہیں لایا. نیکسٹ ٹائم آپ سے سب سے پہلے پوچھوں گا. اگر آپ میں سے کسی کے پاس بائبل نہیں ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیونکہ میرے پاس ہے اور میں آپ کو دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے؟ ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا پاسپورٹ ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو آسمان کی بادشاہی کا یہ پاسپورٹ ہے ہمارے پاس. دس از آور پاسپورٹ فار دا کنگڈم آف گاڈ. ٹھیک ہے؟ تو بائبل لانا ضروری ہے. بائبل بہت ضروری ہے کیونکہ آموس نبی کی کتاب میں لکھا ہے. پرانے نامہ میں ایک نبی تھے، ان کا نام تھا آموس. کیا نام تھا؟ آموس. انہوں نے ایک پروفیسی کی تھی. انہوں نے پروفیسی یہ کی تھی کہ دنیا میں ایک ٹائم آئے گا جب قحط پڑے گا. وہ روٹی اور پانی کا قحط نہیں ہوگا، وہ خدا کے کلام کا قحط ہوگا. ٹھیک ہے؟ بائبل اٹھا لی جائے گی، قحط پڑ جائے گا. کلام کو پڑھنے کا قحط پڑ جائے گا، کلام کو سننے کا قحط پڑ جائے گا، کلام کو سنانے والوں کا قحط پڑ جائے گا. ایک مووی ہے بک آف ایلائی، میں نے وہ دیکھی تھی. اس میں وہ انہوں نے دکھایا تھا کہ وہ بائبلیں ساری غائب ہو گئی اور وہ جو ولن تھا وہ پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا ہے کہ مجھے کوئی بندہ بائبل دے دے، کیونکہ وہ دنیا پر راج کرنا چاہ رہا تھا. اس کو پتا تھا کہ اس میں خدا کی حکمت ہے، لیکن کسی کے پاس نہیں تھی. آپ امیجن کریں کہ آج اگر یہ ساری بائبلیں غائب ہو جائیں دنیا سے، اور بائبل جو ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہمارے قدموں کے لیے کیا ہے؟ چراغ، اور ہماری راہ کے لیے روشنی. یاد ہے جب ہم پاکستان میں تھے تو وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، بتی چلی جاتی تھی. ٹھیک ہوتا تھا نا؟ اور ابھی بلکہ زیادہ جاتی تھی. رات کو کیا ہوتا تھا کہ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، لائٹ چلی جاتی تھی، تو ڈیوٹی لگتی تھی ہم بہن بھائیوں کی کہ جا کے ماچس کو ڈھونڈ کے لانا ہے. ٹھیک ہے؟ تو کوئی جو تھا وہ کبھی مجھے جانا پڑتا تھا. اب یہ تھا کہ میں چھوٹا تھا تو مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، تو ٹٹول کے ہم ماچس کو ڈھونڈنے جاتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ سب سے زیادہ جو دکھ یا تکلیف ہوتی تھی کہ جب آپ کے گھٹنے پہ پلنگ کا کنارہ لگ جاتا تھا، بڑی درد ہوتی تھی. ریزن کیا تھا؟ کہ روشنی نہیں تھی. ٹھیک ہے؟ یہی ریزن تھا نا کہ روشنی نہیں تھی. روشنی اگر ہوتی تو مجھے وہ ٹھوکر نہ لگتی، تکلیف نہ ہوتی. تو کلام جو ہے وہ راہ کے لیے روشنی ہے. اگر ہم آج بائبل ہم سے چھین لی جائے تو ہمیں ٹھوکریں لگنی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے؟ اگر آج بائبل چلی جائے ہم سے تو ہم پھر کیسے اپنی راہ میں چل سکیں گے؟ تو بائبل رکھنا بڑا ضروری ہے. دیٹ شوز کہ آپ لائٹ میں چل رہے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نئی پیدائش کا تجربہ کر لیا ہوا ہے، بپتسمہ لیا، لیکن کچھ ہیں جنہوں نے نہیں لیا. ہم میں سے کس نے بڑے ہو کر پانی کا بپتسمہ نہیں لیا؟ بھائی بھی نہیں لیا. اور کس نے نہیں لیا؟ بچپن کا کس نے لیا؟ صرف بچپن کا. اس کا مطلب ہے بڑے ہو کر نہیں لیا. تو نئے سرے سے پیدا ہونا بڑا ضروری ہے. آج ہم سیکھیں گے کہ نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہے. ٹھیک ہے؟ ہم جب پیدا ہوئے تھے ہمیں تو نہیں یاد کہ ہم کیسے پیدا ہوئے تھے یا یعنی کس جگہ پر پیدا ہوئے تھے. ہمیں obviously ہم بہت چھوٹے تھے، لیکن ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا بہت ضروری ہے. یوحنا کی انجیل میں جائیں اور اس کے تیسرے باب میں ہم دیکھیں گے. یوحنا کی انجیل اس کا تیسرا باب، 3rd چیپٹر، اور اس کی تیسری آیت سے میں پڑھوں. یسوع نے اس جواب میں اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. جب تک کوئی کیا نہ ہو، نئے سرے سے پیدا نہ ہو، تب تک وہ کیا ہوگا؟ بادشاہی کو دیکھ سکے گا؟ نہیں دیکھ سکے گا. اور نیکودیمس نے اس سے کہا کہ آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ تو یسوع نے جواب میں کہا کہ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. پہلے خداوند نے کہا کہ جو نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ نہیں جا سکتا. اور جب اس نے کہا کہ کیسے پیدا ہو نئے سرے سے، کیونکہ میں تو اب اپنی ماں کے پیٹ میں نہیں جا سکتا،
یسوع نے پھر اس کو ایکسپلین کیا کہ جب کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو. اب پانی سے پیدا ہونا سے کیا مراد ہے, کوئی بتائے؟ پانی کے بپتسمہ. اور روح سے پیدا ہونا کیا ہے؟ نہیں, یہ ایکچولی غلط انٹرپریٹیشن ہے. پانی سے پیدا ہونا ہے جب ہم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں, جب واٹر بریک ہوتے ہیں اور ہم پانی میں گرے ہوتے ہیں اپنی ماں کے پیٹ, ہے نا, تو وہ بدن میں پیدا ہونا ہے, پانی سے پیدا ہونا ہے. روح سے پیدا ہونا ہے جب ہم پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں, اس کو روح سے پیدا ہونا کہتے ہیں. جب ہم توبہ کر کے بپتسمہ لیتے ہیں اور روح القدس پھر انعام میں ہمیں ملتا ہے. روح سے پیدا ہونا جو ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہونا ہے. پانی سے پیدا ہونا یعنی کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا, جسمانی طور پر پیدا ہونا. اس لیے کسی شخص نے کہا کہ جو شخص صرف ایک دفعہ پیدا ہوا ہے وہ 2 دفعہ مرے گا, ٹھیک ہے, اور جو 2 دفعہ پیدا ہوا ہے وہ صرف ایک دفعہ مرے گا. کیسے ہوگا؟ جو شخص صرف ایک دفعہ پیدا ہوا ہے یعنی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے وہ تو ایک اپنی نارمل موت مرے گا اور پھر ابدی موت مرے گا جب ہم جہنم میں چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن جو 2 دفعہ پیدا ہو چکا ہے وہ صرف جسمانی موت کو دیکھے گا اگر یسوع کے آنے سے پہلے ہم مر گئے. لیکن اگر ہمارے جیتے جی خداوند آ گئے تو پھر ہم بدل جائیں گے, بائبل میں لکھے. سو نئے سرے سے پیدا ہونا بڑا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے, کیوں بتائیں کوئی؟ اس کے بغیر نئے سرے سے اگر ہم پیدا نہیں ہوئے تو کیا نقصان ہے ہمارا؟ ابھی ہم نے پڑھا خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکیں گے. مجھے یاد ہے جب میں یو کے میں آیا تو میں نے یہاں پر آ کر امیگریشن کے لیے جب اپلائی کیا تو انہوں نے ریکوائرمنٹ دی کہ جی آپ نے یہ اپلیکیشن لانی ہے, یہ بینک اسٹیٹمنٹ, یہ چیزیں ہونی چاہیے, ہے نا, ہوتا ہے نا. اور ہم اس ریکوائرمنٹ کو پورا کیا, کریں گے تو ہمیں ویزا دیں گے, ایسے ہی ہے نا. اسی طرح بائبل کی بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے. خدا کی بادشاہی کی نیشنلٹی اگر چاہیے تو اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. وہ کریں گے تو ملے گی, نہیں کریں گے تو نہیں ملے گی. ریجیکٹ کر کے سٹیمپ لگا کے واپس باہر آ جائیں گے. یہ خدا کی بادشاہی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی ادھر بیٹھا ہے جو خدا کی بادشاہی میں نہیں جانا چاہتا. جانا چاہیے, جانا چاہتے ہیں خدا کی بادشاہی, جانا ہے, دل کرتا ہے, کیونکہ اصل چیز وہی ہے, ٹھیک ہے. اصل چیز خدا کی بادشاہی ہے. یسوع کی دعا ہم جب پڑھتے ہیں, دعائے بانی, تو کیا پڑھتے ہیں؟ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک ہونا چاہیے, تیری بادشاہی آئے. تو بادشاہی جب آئے گی کیا فائدہ کہ اگر ہم ساری زندگی یہ دعا پڑھتے رہیں کہ تیری بادشاہی آئے, لیکن جب بادشاہی آئے تو ہم اس میں نہ جا سکیں, نقصان ہو جائے گا نا, اس کا فائدہ نہیں ہے. اب نئے سرے سے کیسے پیدا ہونا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لاسٹ ٹائم ہم نے جب کلام سنا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ دنیا جو تھی ویران اور سنسان تھی اور پانی میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس پہ اندھیرا تھا جب خدا نے تخلیق کیا, اور پھر خدا نے کہا روشنی ہو جائے, ٹھیک ہے, تو روشنی ہو گئی. اور یہی چیز ہماری ماں کے پیٹ میں ہمارے ساتھ ہو رہی تھی کہ ہم ویران اور سنسان اندھیرے میں پانی میں گرے ہوئے اور روشنی ہو گئی یعنی جب ہم پیدا ہو گئے. اور اب جو ہماری روحانی زندگی ہے وہ اگین اسی سچویشن میں سے گزر رہی ہے. گناہ میں ہم بدی میں پڑے, دکھ میں تکلیف میں پڑے, اندھیرے میں پڑے, پانیوں میں ڈوبے اور بے یعنی کہ بالکل ویران ہے. اور ہمیں ایک شخص کی ضرورت ہے. وہ شخص کون ہے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہم اتنی آیت تو جانتے ہیں, لیکن اگلی آیت کیا ہے؟ جو اس پر ایمان نہیں لاتا, دیکھیں, جو ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا, اور جو ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا ہے, یعنی کہ ہوگا, ہو چکا ہے, یعنی کہ ہم آلریڈی سزا کے نیچے ہیں, ہم گناہ میں ہیں اور ہمیں توبہ کر کے آنے کی ضرورت ہے. میرے ساتھ دیکھیے رومیو کا خط, اس کے 3 باب میں ہم جائیں گے, 3rd چیپٹر. اس کی 19ویں آیت میں پڑھوں گا. لکھا ہے کہ اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں, تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے. اس کا مطلب ہے کہ ہم سب سزا کے لائق ہیں, ہم سب شریعت کے ماتحت ہیں, ٹھیک ہے.
ہم سب نے گناہ کیا، اور جو گناہ کرتا ہے وہ شرک کے ماتحت ہو جاتا ہے، وہ سزا کے لائق ٹھہر جاتا ہے۔ لیکن آگے جا کے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، 23ویں آیت میں، اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ آدم جب باغ عدن میں تھا تو کیا ہوا کہ آدم، لکھا ہے کہ اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، لیکن اس کو شرم نہیں آتی تھی۔ کیوں نہیں آتی تھی؟ کیونکہ ایک لائٹ اس کو گھیرے رہتے تھے، خدا کا جلال اس کو سراؤنڈ کیے ہوئے تھا، اس لیے اس کو کپڑوں کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ جلال اس کے کپڑے تھے۔ لیکن جب گناہ کیا تو وہ جلال سے محروم ہو گئے، and then he felt ashamed، اس کو ریئلائز ہوا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، تو اس نے اپنے آپ کو پھر چھپایا پتوں کو۔ پھر میرے ساتھ دیکھیں مرکز کی انجیل اور اس کے 16ویں باب کی 15ویں آیت میں پڑھوں۔ اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ کسی ایک قوم کے سامنے نہیں، دیکھیں کس کے سامنے؟ اور اس خلق میں ہم سب بھی شامل ہیں، ڈیفینیٹلی شامل ہیں۔ اور وہ میں آج آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ وہ جو حکم تھا کہ منادی کرو، میں آج یہ منادی کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، وہ حکم پورا ہو۔ اور پھر لکھے کہ جو ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ جب منادی آپ کے سامنے ہو، جب آپ کو کلام سنایا جائے تو آپ کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایمان لانا ہے۔ پھر لکھے اور بپتسمہ لے، وہ نجات پائے گا، ٹھیک ہے۔ سو ایمان لانا ہے، بپتسمہ لینا ہے، نجات پانا۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو پیدائشی ہی مسیحی ہیں، ہم تو بچپن سے ہی ایمان لا رہے ہیں، ہم تو بچپن سے ہی پڑھ رہے ہیں یسوع کے بارے میں، ہم تو بچپن سے ہی کلام سنتے ہیں، ہم بائبلیں بھی ہمارے پاس ہیں۔ اب ہم کیسا ایمان لے کر آئیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کبھی مثلا ایسا موویز میں بھی دیکھا ہوگا یا ڈراموں میں بھی یا ریئل لائف میں بھی کہ کچھ بچے ہوتے ہیں بچپن سے ایک دوسرے کو بڑا پیار کرتے ہیں نا، اور بڑے ہو کے پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ بچپن سے ایک دوسرے کو بڑا پسند کرتے ہیں، کزنز میں بھی ہوتا ہے، اور ذہن میں ہوتا ہے کہ یا کئی جو ہے وہ ٹین ایجر میں ان کو پیار ہو جاتا ہے کسی سے، کوئی اچھا لگتا ہے۔ لیکن کیا اگر اس کے بارے میں اگر وہ ایسا سوچتا ہے، اس کے بارے میں جانتا ہے، اس کے بارے میں پڑھتا ہے، تو اس کی شادی ہوئی ہوتی ہے؟ نہیں، شادی کے لیے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ منہ سے اقرار کرنا پڑتا ہے، خادم کے سامنے کھڑے ہو کے اقرار کرنا پڑتا ہے نا۔ پسند تو آپ کسی کو بھی کر سکتے ہیں، پیار تو آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں، کھڑے آپ دل میں کسی کے لیے بھی سوچ سکتے ہیں، لیکن شادی کا لمحہ تب آتا ہے جب منہ سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ میں اب اس کے ساتھ چلوں گا، ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ یہ اقرار کرنا ہے مسیح کے ساتھ۔ ہم مسیح کے بارے میں جانتے ہیں، ہم پیار بھی کرتے ہیں مسیح کو، ہم خداوند یسوع مسیح کو کے بارے میں پڑھتے بھی ہیں، دعا بھی اسے کرتے ہیں، لیکن وہ جو فیصلہ ہے، فیصلہ کیا ہے کہ میں آج اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، یہ میرا پرسنل سیویئر ہے، اور میں نے خداوند کو اپنی زندگی میں لے لیا ہے، اور پھر ہماری شادی ہو جاتی ہے خداوند کے ساتھ، ٹھیک ہے، شادی ہو جاتی ہے، ہم پھر خداوند کی دلہن بن جاتے ہیں۔ یہ جو ہے نا اقرار بڑا ضروری ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے وہ کیا ہے، ابھی کچھ نے نہیں کیا۔ یسوع کے بارے میں جاننا فرق چیز ہے، یسوع کو جاننا فرق چیز ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں اگر آپ کے بارے میں جانوں it's a different thing, but if I know you personally وہ ایک different thing ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایمان لانا ہے اور بپتسمہ لینا ہے۔ اب بپتسمہ لینے کے لیے عمر کیا ہے؟ بہت سارے جو دوستوں نے کہا کہ ہم نے بچپن میں بپتسمہ لیا۔ میں بھی جب چھوٹا تھا میں نے بپتسمہ لیا تھا، چھوٹے تھے، مطلب کہ میں نے نہیں لیا تھا، میرے پیرنٹس نے مجھے وہ دلوایا جو بھی تھا۔ بپتسمے کا پہلے طریقہ بعد میں دیکھیں گے، ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ بپتسمہ جب ہم نے لیا بچپن میں تو کیا ہم ایمان لائے؟ کون کون بچپن میں لایا تھا ایمان جب کچھ مہینوں کے تھے اور بپتسمہ لیا؟ لے کے آئے تھے؟ آپ کو پتہ ہے کہ کب ہوا تھا؟ آپ کو یاد ہے؟ نہیں نا؟ پھر یہ سوال آتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے بہاف پہ ایمان لایا، یہی ہوتا ہے نا ذہن میں آتا ہے کہ میرے ماں باپ نے وہاں پہ فیصلہ کیا تھا، ایمان لائے۔ میرے ساتھ دیکھیں حزقیل کی کتاب، اس کے جواب میں